اچھا بچوں کے متعلق کیا معاملہ ہے؟ آج کل عادت یہیں سے ہماری بگڑتی ہے کہ جب شروعات میں ہمارے بچے ہیں، یہ پڑھائی کرنی ہے، تم کو ایسے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، ساری باتیں. اب یہ جو پروگرام ہوتا ہے، گھر والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کا بھی وقت اپنے لگوائیں کہ بھائی وہاں دینی پروگرام ہو رہا ہے، آپ پورا ہفتہ اور پوری زندگی اپنی پڑھائی میں دے رہے ہیں، اسکول کو دے رہے ہیں، کالج کو دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ انجینئر بن جائیں. اور ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ ہم کسی پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں، سو کی سیدھی بات. یہ جو عصری اور دینی تعلیم کی لوگ تفریق کرتے ہیں، اس تفریق کے بھی ہم خلاف ہیں. انشاءاللہ کسی ہفتے اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ دینی یہ تعلیم، یہ عصری تعلیم، اس کو ڈیوائیڈ کر دیا دو دھڑوں میں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ڈیوائیڈیشن کیا ہی نہیں. بھائی جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. تو اسی تربیت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. ابو داؤد کی حدیث ہے کہ بچوں کو نماز کے لیے کہو جب وہ 7 سال کے. آپ کا بچہ 7 سال کا ہو گیا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ جب آپ کے بچے کی 7 سال کی عمر ہو گئی تو پھر آپ اس کو نماز کے لیے کہیں گے. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی نے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، ان کو مارو گے. یعنی مار ایسی نہیں کہ مار آپ ایسا مار دو کہ اس کے اندر کوئی کمی پیدا ہو جائے، یا مضرت رساں مار نہیں ماری جاتی. جہاں پر بھی قرآن اور حدیث میں مار کی بات آئی ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیں. اس کو بہت زیادہ لوگ اچھالتے ہیں اور اعتراضات بھی کرتے ہیں اس کو اسلام کو لے کر کے، اسلام پر اس کو لے کر کے. خاص طور سے ہمارے مدارس میں جو رویہ ہے بہت ہی گھناؤنا ہے، بہت غلط ہے. اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر جگہ کا ماحول دکھایا. ہم نے کالج میں بھی پڑھا، اسکول میں بھی پڑھا، کوچنگ میں بھی پڑھا، مدرسے میں بھی پڑھا. ہر جگہ کا جب ماحول ہم نے دیکھا تو ہمارے اندر ایک کمپریٹیو اسٹڈی اور کمپریٹیو سمجھ بوجھ کی ایک صلاحیت پیدا ہوئی. ہم نے دیکھا کہ کہاں پر کس چیز میں سدھار ہونا چاہیے، کہاں کی کون سی چیز اچھی ہے. تو ہمارے کالجز میں یہ چیز بہت اچھی ہے کہ وہاں بچوں کو مارا نہیں جاتا ہے. کبھی کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو ہم نہیں جانتے، لیکن وہاں مارا نہیں جاتا. ہم ابھی پڑھ کے نکلے ہیں، چاہے بچہ کچھ بھی کر دے لیکن ٹیچر آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا. آپ جانو، آپ کا کام جانے. ان کا کام ہے سمجھانا، پڑھانا، سمجھا دیا جائے گا، پڑھا دیا جائے گا. لیکن ہمارے مدارس میں یہ طریقہ غلط ہے کہ اس طرح ابھی ہم نے نیوز پڑھی ہے، مہینہ بھر بھی نہیں ہوا کہ کسی مدرسے میں کسی بچے کو مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا بیچارے کا. تو یہ جو رویہ ہے نہایت غلط ہے مذہب اسلام میں. اور یہ جو استاد سنانے لگتے ہیں نا، جب پیرنٹ شکایت کرنے پہنچتے ہیں، استاد سنانے لگتے ہیں ارے استاد کی چھڑی جہاں لگ گئی تو پھر جہنم کی آگ بچے پر حرام ہے. بچے پر تو جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، لیکن آپ کو جہنم سے کوئی نہیں بچا پائے گا. سیدھی بات ہے، آپ جاؤ گے سیدھے جہنم ہی میں اگر آپ نے بچے کو ایسا. قرآن و حدیث میں جہاں پر مار کا تذکرہ آیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایسے ماریں کہ نشانات نہ پڑنے پائیں اور بچے کو نقصان نہ پہنچے. کیونکہ جو مار کا حکم دیا گیا وہ مار کا حکم دشمنی کے لیے نہیں دیا گیا، مار کا حکم تادیب کے لیے دیا گیا ہے، ادب سکھانے کے لیے دیا گیا ہے، تعلیم سکھانے کے لیے دیا گیا ہے. آپ کا بچہ کوئی شرارت کر رہا، کوئی غلطی کر رہا، آپ سمجھائیں، نہیں مان رہا، آپ ایسے ماریں کہ وہ ادب پر آ جائے، تعلیم اس کے اندر پیدا ہو جائے. یہ تھوڑی نہ ہے کہ اٹھائی لاٹھی اور پیٹ دیا. مدارس میں کوئی ربڑ پا گیا اسی سے پیٹے دے رہا ہے، کوئی پائپ پا گیا اسی سے پیٹے دے رہا ہے، کوئی لوٹا پا گیا وہی پھینک کے. یہ طریقے بہت غلط ہیں، اسلام کے بالکل خلاف ہے. اہل مدارس کو، خاص طور سے جو علماء طبقہ ہے، ان کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ مذہب اسلام میں یہ چیز بہت غلط سمجھی جاتی، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے یہاں پر جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ 7 سال کے نماز کا حکم دو اور 10 سال کے تو مارو. مار سے مراد جو نقصان دہ مار نہ ہو. تو نماز کی جو اہمیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہمیت کو بچوں کے دلوں میں بٹھانے کی بھی ہمیں تعلیم دی. یعنی یہ صرف بڑوں کے ساتھ خاص نہیں. جب آپ چھوٹی عمر میں بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو بڑے ہو کر کے وہ اسی ڈھرے پہ چلیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ماں کی گود ہوتی ہے، ماں کی گود، وہ ایک ہیں بہت زیادہ بڑے اسکالر ہیں، ان کا نام ہم بھول رہے ہیں، شاید بھائی ولیم شیکسپیئر ہے، اس طرح سے کچھ کر کے نام ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ تم مجھے ایک پڑھی لکھی ماتا دو، میں تمہیں ایک ایجوکیٹڈ راشٹر دوں گا. تو یہ آپ غور کرنے کی بات ہے. اور اسی لیے اپنے میں بھی، اسلام میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ماں کی جو گود ہوتی ہے، ماں کی گود، وہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے. بچہ اگر صحیح آپ کو بنانا ہے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں مشہور ہے کہ کبھی انہوں نے بغیر وضو کے اپنے بچے کو دودھ تک نہیں پلایا. دیکھیے کتنے بڑے اللہ والے گزرے.
جو وہ نصیحت آپ نے بچپن میں پڑھی ہوگی کہ جب وہ جا رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی صدری کے استر میں ان کی ماں نے 40 اشرفیاں سی دی تھی. پھر جب ڈاکوؤں نے ان کو گرفتار کیا تو گرفتار کرنے کے بعد یہ ان سے پوچھا کہ بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے بالکل صاف کہہ دیا کہ ہاں ہماری صدری کی یہ جو آستین ہے اس میں ہماری ماں نے 40 اشرفیاں سی دی ہیں. تو وہ جب واقعی دیکھا ڈاکوؤں نے تو 40 اشرفیاں نکلی، تو وہ ڈاکو حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بچے تم اتنے چھوٹے ہو، تم جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے، یہاں صدری میں کون جھاڑا تمہارا لینے لگتا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، چلتے وقت ہماری ماں نے ہم کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا. نتیجہ کیا ہوا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے، اللہ کے بزرگ بنے، اور پھر جو ڈاکوؤں کا قافلہ تھا، پورا کا پورا قافلہ جو ڈاکوؤں کا تھا وہ مسلمان ہو گیا، مشرف باسلام ہو گیا. جگہ بھائی دے دو، تھوڑی سی جگہ بنا دو سب کے لیے تھوڑی تھوڑی جگہ بنا دیجیے. آپ صوفے پہ شفٹ ہو جاؤ، صوفے پہ بیٹھ جاؤ آپ لوگ، صوفے پہ. ہاں صوفے پہ جگہ ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ. آج تھوڑا بارش کی وجہ سے دقت ہو گئی، ورنہ پروگرام ادھر ہوتا تھا. اگر ماں نیک ہے بچہ نیک ہو جائے گا. ماں نیک نہیں ہے، ماں ادھر ادھر پھرتی ہے اور سارے بے حیائی کے کام اور الٹے سیدھے کام کرتی، تو بچہ وہی سیکھے گا. آج کل آپ دیکھتے ہوں گے نا، بچہ چپتا نہیں ہے جب تک اس کے ہاتھ میں موبائل نہ تھماؤ. غلطی کس کی ہے اس میں؟ کس کی غلطی ہے؟ شروعات میں آپ نے بچے کے ہاتھ میں موبائل تھمایا، ان کے سامنے موبائل کی اسکرین دی، اب ان کی عادت پڑ گئی ہے. ماں کچھ کام کر رہی ہیں، نہیں کام کر رہی ہیں، تو ان کو اگر بیوٹی پارلر ہی جانا ہے تو کہیں بچے کو جو ہے ذرا صحیح ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے تو لو موبائل دے دیا، وہ بچہ دیکھ رہا ہے اپنا بیوٹی پارلر. ارے اگر بچے کو موبائل دکھانا ہے تو اسلامک کارٹونز بہت سے بن رہے ہیں، اچھے اچھے بن رہے ہیں، وہ دکھاؤ. کیا ضرورت ہے ریلز دکھانا؟ اور ایک ڈاکٹر آئے تھے ہمارے کالج میں، ابھی جب ہم پڑھ رہے تھے تو ایک ڈاکٹر آئے تھے MBBS. انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ آج لوگوں کا ذہن کیوں کمزور ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا تھا اس کی مین وجہ ہے لڑکوں کا آج کل ریلز دیکھنا. اسی وجہ سے آج ذہن کمزور ہو رہا ہے. ہوتا کیا ہے؟ انہوں نے پھر ریزن بتایا اس کا کہ ریلز میں کیا ہوتا ہے، آدھے منٹ کی 1 منٹ کی ہے، آپ کھٹاکھٹ پلٹ رہے ہیں کھٹاکھٹ. تو جو آپ کا مائنڈ ہے اس کے اندر چیزوں کو اتنی جلدی جذب کرنے کا اور اتنی جلدی چیزوں کو یوٹیلائز کرنے کی صلاحیت نہیں ہے مائنڈ کے اندر. آپ دیکھتے ہیں کھٹ سے، آپ دیکھتے ہیں کھٹ سے. اور اس کا پھر انہوں نے کہا کہ تجربہ بھی کر لینا، اور واقعی ہم نے تجربہ کیا تو ایسا ہی. انہوں نے کہا کہ ایک دن تم 15 ریل دیکھنا، 15 ریل دیکھتے چلے جانا، اس کے بعد رکھ دینا، تم کو ایک بھی ریل یاد نہیں رہے گی کہ کیا دیکھا تم نے. بالکل سچی بات ہے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ آپ صحابہ کرام کو دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ایک صحابی ہیں، 6000 حدیثوں کے راوی. تصور کریے آپ، 6000 حدیثوں کے راوی، سب سے بڑے محدث کہے جاتے ہیں. سب سے زیادہ جو ہے روایتیں حضرت ابو ہریرہ کو یاد ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم انساب میں مشہور ہیں، یعنی نسب کا علم آپ پشتوں تک ان سے پوچھ لیتے، وہ بتاتے چلے جاتے. کیسی تھی یادداشتیں لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کیسے کر کے دکھلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا الفاظ نکلے ہیں، پھر صحابہ نے اس کو سیم ٹو سیم اور ہو بہو ہم تک پہنچا دیا. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک عجوبہ ہے اگر آپ سوچیں. اور حدیثوں میں اتنا احتیاط کیا گیا ہے. ہم لوگ تو حدیث پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیثوں میں اتنا احتیاط کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ حدیث میں استعمال کیا ہے، صحابی نے وہی لفظ پہنچایا ہے، وہی لفظ. اور اگر صحابی کو کہیں پر شک ہوا ہے تو پتہ ہے صحابی نے کیا کہا ہے؟ او قال، اللہ کے نبی نے یا یہ لفظ بولا تھا یا اس جیسا کوئی لفظ بولا تھا. آپ تصور کریے حدیثوں میں کتنا احتیاط برتا گیا ہے کہ اللہ معنی سیم ہیں. جیسے ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں، کوئی شخص اس پورے مجمع میں ایسا نہیں ہوگا جو ہماری گفتگو کو سیم باہر نقل کر دے. کوئی نہیں ہوگا ایسا. اور اگر ہماری گفتگو کو باہر کوئی نقل کرے، جا کے سیم نہ نقل کرے، معنی مفہوم نقل کرے، تب بھی وہ جھوٹ نہیں بولے گا کیونکہ مطلب اس نے بتا دیا. لیکن حدیث میں یہ بھی نہیں چل سکتا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکلا ہوا ہے، جب صحابی اسے روایت کرے گا تو وہی لفظ اسے بولنا پڑے گا. وہ دوسرا لفظ نہیں بول سکتا جو اس کے ہم معنی ہے. یہ ہے حدیث کا مسئلہ. اتنی زیادہ سینسیوٹی ہے. حدیث کو مدون کرنے کے لیے باقاعدہ ایک فن قائم ہو گیا الگ سے، جس کو فن رجال کہا جاتا ہے. لوگوں کا علم، یعنی اس میں لوگوں کی زندگی کے حالات لکھے گئے کہ کون کیسا ہے، یہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے، اس نے کبھی جھوٹ بولا یا نہیں بولا، اس کے چال و چلن کیسے تھے، وہ ساری چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں جتنے لوگ حدیث کے راوی ہیں.
تب جا کر کے حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ تو ایسی یادداشتیں تھی صحابہ کرام کی۔ ریزن کیا تھا؟ ان کی ماؤں نے ان کی تربیت اچھی کی تھی، ان کی ماں نیک تھی۔ بتایا نا کہ جب والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہوں گی تب تو حسن حسین پیدا ہوں گے۔ خالی نام رکھ دینے سے حسن حسین تھوڑی نہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب والد مولا علی جیسے ہوں گے تب تو حسن حسین پیدا ہوں گے، ورنہ حسن حسین کہاں رکھے؟ آپ نام رکھ لیجئے، عائشہ رکھ لیجئے، حسن حسین رکھ لیجئے، علی رکھ لیجئے، لیکن آج کل کے علی اور حسن حسین اور عائشہ اور فاطمہ دیکھ لیجئے کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں، جب تک نیکی آپ کے گھر میں نہیں ہوگی، اسی لیے ہم کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کتاب لے کر کے بیٹھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اجتماع کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جلسہ جلوس کریں۔ جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں آپ یہ متعین کر لیجئے کہ دن بھر کا کوئی ایک کھانا سارے گھر والے مل کر ساتھ میں کریں گے، یہ متعین کر لیجئے۔ چاہے صبح کا ناشتہ کر لیجئے، چاہے دوپہر کا کھانا کر لیجئے، چاہے شام کا کھانا کر لیجئے، کوئی ایک دن۔ جیسے ہم اپنے گھر کی بات بتا دیں آپ کو، ہمارے گھر میں یہ متعین ہے کہ شام کا کھانا ہم سب لوگ ساتھ میں کھائیں گے، دن کا نہیں۔ ناشتہ بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، پاپا صبح چلے گئے اپنے میڈیکل کلینک پہ، ہم لوگ بچے تو کھانا کوئی کسی وقت کھا رہا کسی وقت، لیکن شام کا کھانا جتنے ہمارے ملنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شام کا کھانا ہم ساتھ ہی میں کھائیں گے۔ یہ روٹین ہے ہم لوگوں کا، سارے لوگ موجود ہوں گے، بہنیں، بھائی، ہم، امی، سب، اور اسی شام کے کھانے کی ٹیبل پر ڈسکس ہوتی ہیں ساری چیزیں۔ بھائی ملک کے یہ حالات چل رہے ہیں، ایسے مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، دین کا کوئی مسئلہ ہے، یہ اس میں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کی ڈائننگ ٹیبل پہ ڈسکس ہوتی ہیں۔ کسی اور نے ہماری تربیت نہیں کی، ہمارے گھر میں کوئی جلسہ و اجتماع نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا، جو لوگ جانتے ہیں وہ دیکھا ہوگا، انہوں نے کبھی کوئی اجتماع نہیں ہوا، لیکن ہاں کھانے کی ٹیبل پر ڈسکشن انہی باتوں کا ہوگا، یہ روٹین ہے۔ اب ہم اپنی بہن سے یہ تھوڑی نہ کہتے ہیں بیٹیا یہ مت کرنا، یہ بے حیائی کا کام ہے، فلاں لڑکے کے چکر میں مت پڑنا، موبائل سے ایسے ویسے مت، یہ نہیں کہتے۔ بھائی بہن ہیں، بڑی ہیں، اس طرح کی باتیں آپ خود نہیں کر سکتے، آپ کی بیٹی بڑی ہو جائے گی، آپ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، لیکن اس طرح کی باتیں ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں۔ ہم ہیں، پاپا ہیں، بھائی ہیں، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، کھانا بہن بھی کھا رہی بیٹھی، کھانا امی بھی کھا رہی، کھانا پورا پریوار کھا رہا، وہ سن رہی ہیں کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں، کس طرح سے لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے غیر مسلم آج مسلمان بچیوں کو پھنسا رہے ہیں، وہ سن رہی ہیں کہ بھائی لوگ یہ باتیں، تو ان کے ذہن میں کچھ جا رہا ہے کہ نہیں؟ انڈائریکٹ ہم ان سے بات کر رہے ہیں، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ۔ اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کتاب لے کے بیٹھیں، اجتماع کریں، جلسہ کریں، کسی کو بلائیں تبھی بیان کروا کے ان کو سمجھائیں۔ آپ یہ سب طریقے اپنا سکتے ہیں، اور یہی طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دین تھا۔ سو رہے ہیں تو احساس دلا رہے ہیں کہ دین ہے، دین کے اکارڈنگ کرنا ہے، کھانا کھا رہے ہیں تو احساس دلا رہے ہیں بیٹا ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو احساس دلا رہے ہیں کہ بیٹا ہم۔ آج ہمارے گھروں کا یہ عالم ہے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ ہمارے گھروں میں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایک بار اگر قسم کھا کے تذکرہ ہوتا ہو۔ مسلم گھرانوں کے ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں نا، اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ کس کے گھر میں کیا ہے مسئلہ۔ کسی گھر میں یہ تذکرہ نہیں ہوتا، ارے کم سے کم ایک بار کسی سے کہو نا کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ایک مسلمان کس طریقے پر زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل دیندار ہو، دین سے اس کا کچھ کام ہو جائے، تو ہم کو یہ سب باتیں کرنی پڑیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔